دھانائی، سمجھ بوجھ، تھوڑا سا چیزوں پر پہلے سے غور کرنا، تھوڑا سا تدبر۔ میرے والد صاحب نا عموماً گھروں میں مرد کرتا اتار کے سوتے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر ڈھکے ہوئے ہیں تو درست ہے۔ تو کرتا اتار کے ابا جی سویا کرتے تھے، تو والدہ کہتی ہیں پھر کافی عرصہ بعد انہوں نے نا کرتے سمیت، سخت گرمی، اے سی شیسی کا تصور نہیں، غریب گھر، تو کرتے سمیت سونے لگ گئے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کرتا کیوں نہیں اتارتے؟ تو کہنے لگے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں گھر میں۔ اب یہ دانائی کے خلاف ہے کہ انسان اس طرح لباس کے ساتھ، میری بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئے۔ میں اس بھائی کو اب کیسے سمجھاؤں جس کی بہن جوان ہے اور وہ شارٹ لباس پہنتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں اسے کہ یہ تیرا یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے معاملہ فہم اور مدبر ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شخصیت کا نکھار حکمت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، دانائی میں ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے، اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے،
تو وہ مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے۔ لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا، اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا تھا۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو۔ تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی،
تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں، چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھئی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں؟ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا، پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے۔ چچا ہے حضور کے، پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے، میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے۔ آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں۔ کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لے کرو نماز، دینے پیسے کتنے کٹنے نہیں، تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے۔ لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے، پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں، کہتے کب آؤ گے، کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے، تو کہتا میں تو دیر سے آؤں، تو جب بھی آئے گا بتانا، تو وہ کہتا تو فون پہ بتا، کہتا فون والی گل ہی نہیں، وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر، کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے، پر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے، پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں، پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جی میں نے سچی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
किसी को अपने रब की तरफ दावत दो तो हिकमत के साथ दावत दो, दानाई के साथ दावत, तदब्बुर के साथ दावत दो। मैं आजकल लोगों की डिग्रियों का इनकार नहीं करता, डिग्रियां बड़ी हो गई, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, कमाल हो गई। लेकिन मेरे भाई दानाई भी सीखो, हिकमत भी सीखो। किसी रब के बंदे के पास बैठो, वो तुम्हें दानाई भी सिखाए। अकबर अलाहाबादी ने कहा कोरस तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते हैं। कोर्स तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते। और इकबाल कहने लगे न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये आदमी है जो आदमी बनाते। हिकमत सीखिए, दानाई। पुराने बच्चे ना, मोबाइल वाले भाई नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी मोबाइल वाला भाई हूं, नाराज नहीं होना, सबके पास है। अब तो एक बच्चा मुझे कह रहा था, तुसी कहंदे रहंदे हो जवान बड़ा मोबाइल चलाते ने, तो मेरे ते अब्बा जी भी घर आके नहीं छड़ गए, उनको भी समझाए कम चलाए। कहने अब तो फर्क ही कोई नहीं रह गया, बच्चे बूढ़े का सारे मोबाइल वाले भाई हैं। पहले जो बच्चे थे ना, बच्चे, उनकी अम्मा उसे कहती थी बेटा दादा के पास बैठा कर। हाँ, नाना उन्हें कहानी सुनाते थे, दादा कहानी सुनाते थे, दादी के पास बैठते थे, नानी के पास बैठते। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब वो बच्चा दादी, नानी, दादा, नाना से हिकमत नहीं लेता, वो मोबाइल से सीखता है। वो कहता है मैंने मशहूर होना है, मैंने फोटो लगानी, वो जिंदगी जीने का सलीका। लेकिन मैं दुख बयान कर रहा हूं अपनी मिल्लत के जवानों का, मैं दुख सुनाता हूं आपको। ये हमारी मिल्लत के बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये बेसुकून हो गए, ये बेचैन हो गए, इन्हें दादा के वक्त की जरूरत पड़ गई है, इनके जहन बिखरे हुए हैं, इनको वसवसे आते हैं। इनको पास बिठाए, वालिद इनको टाइम दे, वालिदा इनको वक्त दे, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग इन पर छांव करें। और अगर इनके अंदर गलतियां पैदा हो तो इन पर तनकीद ना करो, इनको मोहब्बत से समझाओ। गुनाह का माहौल ही बड़ा आम हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। इनके हाथ पकड़ो, ये हुजूर की उम्मत के नौजवान हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये गलत नहीं है। इनकी आंखों में आज भी नबी पाक के नाम पे चमक आ जाती है, ये आज भी कुरान मजीद से मोहब्बत करते। इनके साथ आप अपने रवैये को तल्ख न करें, इनसे प्यार करो, इन्हें करीब करो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उलमा, फुकरा, फुकहा, हुफ्फाज, कुर्रा, इनको वक्त दें, इनके पास बैठे। हिकमत बड़ी जरूरी है, दानाई बड़ी जरूरी है। आप कभी इस बात को समझे ना। मैं ना शाबान का आखिरी जुमा पढ़ाने के लिए मिंबर की तरफ जा रहा था, अगला जुमा रमजान में आना था। तो एक नौजवान दौड़ के मुझसे मुलाकात की और मेरी जेब में ना वो रुका डाल गया, वेस्ट कोट की जेब में। तो मैंने वो रुका खोल के पढ़ा, कहने लगा जुमा पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले रुका देख लीजिएगा। तो मैंने वो खोल के पढ़ा तो उसने लिखा था कि अब कच्चे कच्चे नमाजियों ने भी मस्जिद में आना है, रमजान आ गया, तो ये जरा पक्के नमाजियों से गुजारिश कीजिएगा हमें घूरे ना, ये घूरे ना, हमें आने दें, ये हमारे लिए गुंजाइश बना, ये दर्द है, आने तो दो ना। आज तो ये इख्तियार किसी के पास नहीं, आलिम, मुफ्ती, पीर, दरवेश, मुहद्दिस, किसी के पास नहीं। लेकिन नबी पाक शारे हैं ना, तो मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ो, मेरे नबी पाक की हिकमत देखो। एक नौजवान ने कहा था, या रसूलल्लाह मैं इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा। हर नमाज, 5 नमाजें फर्ज है, हर नमाज का हर सजदा फर्ज है। कोई मुफ्ती, पीर, मौलवी, दरवेश एक सजदे की भी गुंजाइश नहीं दे सकता कि छोड़ दे। उसने अर्ज की, हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, इजाजत देते हैं तो कलमा पढ़ता हूं। यह है मेरे महबूब की हिकमत। फरमाया तू 2 ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही।
آدھا شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. تو آنے تو دو نا بھائی، آنے تو دو، داخل تو ہونے دو مسجد میں، پہنچنے تو دو، مہربانی تو کرو، ہاتھ تو تھامو. تنقید کرنا آسان ہے، اور تامی چاہیے کہ اگر وہ بجھی نہ تو کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے. ان بچوں کی تربیت کرو جو گلی محلے کے ہیں. آپ کے بچوں نے قیدی بن کے نہیں جینا، کسی کو تو دوست بنانا ہے، تو پورے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو. ویسے بھی وہ بچے غیروں کے نہیں، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے محلے کے، گلی کے، گاؤں کے، اب بستی کے بچے اپنے. حکمت، دانائی، تدبر، معاملہ فہمی. اور بڑوں کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی دانا بنے. جوانوں سے بھی کہوں گا جذباتی فیصلے، جذباتی رائے اور 1.5 منٹ کا کلپ سن کے تو جذباتی ہو جانا اور ہر کسی کے پیچھے لگ جانا. تھوڑے اپنی طبیعت میں دانائی پیدا کرو، چیزوں کو پرکھا کرو، سوچا کرو، حکمت کے ساتھ معاملات کو لیا کرو. آپ غور کیا کرو کہ زندگی کی اصل راز کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے. ہمارے سارے فیصلے جذباتی، ہماری رائے جذباتی، پیار کرنے میں بھی جذباتی اور اختلاف کرنے میں بھی جذباتی، دوستیاں لگانے میں بھی اور توڑ دینے میں بھی. جب دوستی لگانی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو پھر کہنا ہے میری ہر چیز تیری ہے اور تیری ہر چیز. 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی. پھر کہتے ہیں وہ جو گئے تھے نا پنڈی، تو رستے میں جو چائے پی تھی اس کے بھی آدھے پیسے تیرے بنتے. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. اپنی زندگی کے اندر آپ حکمت سے، تدبر سے لے کے چلیں، نبھائیں اور اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے نبھائیں. سامنے والے پر توقع نہ رکھیں، لیکن تدبر ہو، سمجھ ہو، چیزوں کو پرکھنا آتا ہو، غور کرنا آتا ہو، معاملہ فہمی ہو. آج بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے صرف حوصلہ کر کے، تھوڑا ٹائم دے کے، تھوڑا کنارہ. میں کئی دفعہ ادارے میں آتا ہوں نا، مدرسے میں، میں سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، میں واپس گھر چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے جانے سے ان کی کھیل خراب ہو جائے گی. یہ کہیں گے کہ مطلب آ گئے ہیں تو اب پیر صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، چھوڑو. دانائی یہ ہے کہ جو کھیل رہا ہے نا اسے کھیل لینے دو، مفت کا پریشر نہ ڈالو. جو خوش ہے جائز طریقے سے اسے خوش ہونے دو، مفت کا خوف نہ پیدا کرو. دانائی، تدبر ہماری اولادیں ہیں، ان کو پنپنا ہے، ان کو آگے بڑھنا. بزرگوں نے لکھا ہے استادوں کے بارے میں، اگر یہاں کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر کھڑے ہیں تو پیشگی معذرت کے ساتھ، انہوں نے لکھا ہے گھر میں لڑائی ہو جائے تو کلاس میں جا کے سبق نہ پڑھاؤ. ایسا نہ ہو غصہ کسی کا اور نکل، ہاں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. ایسا نہ کرو. آپ نارمل حالات میں کلاس پڑھائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ، وہ غصہ کسی کا ہوتا ہے، نکل بیچارے ملازم پہ جاتا ہے، نکل بیچارے ماتحت پہ جاتا ہے. افسر صاحب کو جلال کسی اور پہ آیا ہوا ہے اور نکل کسی اور پہ گیا. تو یہ دانائی کے خلاف، تدبر کے خلاف، سمجھ بوجھ کا. دیکھو میرے رسول پاک کی شان، دیکھو میرے نبی پاک کا کمال. جب قریش مکہ نے بیت اللہ شریف دوبارہ سے تعمیر کیا نا، تو پہلے بڑے اتفاق سے پیسے جمع کیے. اعلان ہوا صرف حلال پیسے لائے، جس کا ذرا شک ہے اس کے بھی پیسے قبول نہیں کرنے. پہلے بڑی محبت سے پیسے اکٹھے کیے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جب باری آئی نا حجر اسود لگانے کی تو لڑ پڑے. کچھ بندے منٹ نہیں لگاتے لڑنے میں، لڑ پڑے. 12 قبیلے تھے اور کچھ نے تو
प्याले में खून डाल के हाथ रख के कसम खा ली कि अगर कोई और हजर अस्वद लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम नहीं लगाना है। सब लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप नाराज ना हो तो मस्जिदों में लड़ाई तो आज भी होती है जी, ग्रुप तो आज भी बनते हैं। मस्जिद की कमेटी बनाई जाती है कि मिल के जरा मस्जिद का निज़ाम चलाए, और कमेटी को गलत फहमी हो जाती है हमें हुक्म बनाने के लिए, लगाने के लिए बनाया गया। वो खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि कमेटी का जो सरबराह उसे सदर ना कहा करो, इसलिए कि बंदा सदर हो फिर असेंबली ना तोड़े, उसे मजा ही नहीं आता। तो आपने सीधा सदर ही कह दिया, तो वो फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है। वो कहता है तोड़ो असेंबली, मौलवी नया लाओ, फलाना काम नया करो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया। तो झगड़े होते हैं। हालांकि इतना सोना निजाम चल रहा हो, मस्जिद है, इदारा है, तो अगर आप समझते हैं मेरा वजूद तकलीफ का बायस बन रहा है तो हिकमत से पीछे हट जाए, लेकिन निजाम को खराब ना करें, माहौल को बिगड़ने ना दे, इशार करें, कुर्बानी दें। हाँ को शरी मसला हो तो बात अलग है। तो ये लड़ पड़े कुरैश, मैं, हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा हजर अस्वद, मैं लगाऊंगा, कुर्बान जाएं। इनके नसीबे अच्छे, मदीने वाले महबूब तशरीफ ले आए, और अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, हुजूर आए तो सारे बोल पड़े ये तो सादक और अमीन आ गए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। महबूब आ गए, कहने लगे हमारा फैसला तो कर दे। तो हुजूर ने फरमाया कर देते हैं, लेकिन फैसले की हिकमत तो देखो, फैसले की दानाई तो देखो, कमाल तो देखो जरा मेरे नबी पाक का, फैसला करने का उरूज देखो, सरकार का तरीका। नबी करीम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाया और हजर अस्वद को चादर पे रखा, फरमाया सारे कबीले चादर पकड़ लो। 12 के 12 ने चादर पकड़ ली, वहां ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था। हुजूर ने उठा के उस जगह रख दिया, फरमाया लो भी सबका हिस्सा शामिल हो गया। सारे खुश हो गए, सारे राजी हो गए, सब को समझ आ गई। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना अपनी जिंदगी में धनाई पैदा करें। अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं छोटा आदमी हूं, मुसाफिर हूं, यकीनन आप नाराज नहीं होंगे। हम तो बच्चों में खुद लड़ाई करा देते हैं। हाँ, हमें समझ बूझ ही नहीं, हम खुद झगड़ा करा देते हैं कि फिर मैं दूसरे से प्यार करूं, फिर मैं दूसरे को लेकर दे दूं। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई। एक सहाबी कहते हैं मैंने अपने बेटे को घोड़ा लेके दिया हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाने आया, मैंने घोड़ा लेके दिया। तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को भी लेके दिया। या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर, तू जुल्म और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गया। आप कहीं किसी को साबित ना होने दें कि मैं कुछ हूं। आज तो मेरे भाई हम दिखाते फिरते हैं, ये मेरा महंगा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा घर है। आपको पता है जब आप महंगी घड़ी पहना के अपने बेटे को कॉलेज में भेजते हो तो जिस बाप बेचारे के पास नहीं पैसे, वो कैसे अपने बच्चे की वो तकलीफ बर्दाश्त करे। वो हसरत से देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है। हमारे वो रस्म और रिवाज, वो आने वो जाने, मैं इसको हराम नाजायज नहीं कहता, दानाई के खिलाफ है। आप अपने माहौल के मुताबिक रहें, सोसाइटी के मुताबिक दूसरों को भी जीने दें। उलमा से मसला पूछ लीजिएगा, मर्द के लिए सोना हराम है, औरत जितना चाहे पहने जायज है, पर इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, वो अली के घर की है, इज्जत हम अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं।